حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ، آپ کے جتنے بھی زیر تربیت لوگ رہے، سب ہی ہدایت کے ستارے تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاکہ آپ کی صحبت کا اثر جانوروں پر اور درندوں پر بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو اثر لیا، ہدایت کے ستارے بنے، پوری امت کے رہنما مقتدا بنے، ساری امت کے امام بنے آپ کی صحبت کی برکت سے۔ لیکن آپ کی صحبت کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا تھا، درندوں پہ بھی پڑتا تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جنگلی بکری تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے تو وہ اٹکیلیاں کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قدم رنجہ فرماتے، اپنے دولت قدہ پہ تشریف لاتے جب، تو وہ بکری جو ہے بادب کھڑی رہتی، کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی، حرکت نہیں کرتی تھی جو نازیبا ہو، یعنی جیسے جانور کرتے ہیں، اٹکیلیاں جو پہلے کرتی۔ تو آپ کی صحبت کا اثر جانوروں پہ بھی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے، تو آپ جنگل میں چل رہے تھے تو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کوئی پکار رہا ہے، تو آپ نے اس طرف توجہ فرمائی، متوجہ ہوئے، تو وہ ہرنی ایک بندھی ہوئی تھی، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا حاجت ہے؟ کہنے لگی کہ اس فلاں یہ شخص نے جو سویا ہوا تھا غالباً وہاں پہ، اس نے مجھے شکار کیا ہے اور میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہوں گے، تو آپ مجھے کھول دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو، اس ہرنی کو کھول دیا، وہ چلی گئی اور دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ اس کو باندھ رہے تھے، اتنے میں شکاری جس نے اس کو شکار کیا تھا وہ بھی آ گیا، انہوں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ہرنی کو مجھے دے دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ ہرنی چنگیاں لیتی ہوئی دوڑتی ہوئی ساتھ یہ بھی کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی آمد کا اثر، آپ کی صحبت کا اثر جانوروں پہ بھی پڑا ہے۔ انسان جو آپ کے متبع ہوئے، جنہوں نے اطاعت کی آپ کی ایمان کے ساتھ، وہ تو آسمان نبوت کے ستارے بن گئے۔ قیامت تک جو آدمی بھی ان کی اتباع اور پیروی اور اطاعت اور غلامی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، دونوں جہانوں کی وہ فلاح پا جائے گا۔ لیکن بعض ذہن میں آتے ہیں بھائی کافروں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو جو کافر ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں پہ آپ کا اثر ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی، درندوں سے بھی یہ زیادہ گمراہ ہیں، بل ہم اضل۔ باقی ہدایت وہ تو اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ جو طالب بن کے آئے گا، اگر ابشے کا بلال ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے اور ایسی شان دیں گے کہ مکہ معظمہ میں چلے گا اور قدموں کی آہٹ جنت میں آئے گی۔ آپ سن کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ روم کا صہیب آ جائے گا، ہدایت کا طالب ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن ابو جہل طالب نہیں تھا، اکڑ تھی، تکبر تھا، تو اللہ کے ہاں تو یہ چیز چلتی نہیں ہے۔ کبریائی تو اللہ کی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین و آسمان میں بڑائی کا ڈنکا صرف اللہ کا بجتا ہے، باقی سب اللہ کے جو ہے اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، مقام ہے کسی، تو اس کے اندر تکبر تھا، وہ نہیں مانا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ تشریف فرما ہوتے، سوار ہوتے، اس سواری کی بھی طبیعت بدل جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے طواف کیا ہے اونٹنی پر بھی، اور کیوں کیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ امت دیکھ لے احوال حج کو کہ کس طرح حج کرنا ہے، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ تو بعد میں ایک عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اونٹنی پہ بیٹھ کر، ایک فرقے کے بڑے ہوئے ہیں کہ میں نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کرنا، علماء نے منع کیا۔ ایک ہوتا ہے صرف معلومات حاصل کرنا، ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں علماء ربانیین، عالم ربانی، اللہ والے، علم بھی ہوتا ہے، علم کا نور بھی ہوتا ہے، اللہ
عطا فرماتے ہیں۔ تو علماء نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ وہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ جو ہے اٹھنے پہ بیٹھ کر آپ نے جو طواف کیا ہے، آپ کی خصوصیت تھی یا اور وجہ تھی، آپ ایسا نہ کریں، وہ نہ مانا۔ تو اس پہ بیٹھ کے اونٹنی پر اس نے طواف کیا تو اونٹنی نے وہاں بول و براز کر دیا، مطاف کو آلودہ کر دیا گندگی سے۔ علماء تو اس لیے منع کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر جس اونٹنی پر بیٹھتے تھے وہ بول و براز نہیں کرتی تھی۔ اور یہ بھی علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب تک وہ جانور جس پہ آپ تشریف فرما ہوئے، سوار ہوئے، وہ زندگی میں بیمار بھی نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ کی صحبت کا اثر، آپ کی زندگی کا اثر، آپ کی شان اور آپ کے مقام کا اثر بھئی جانوروں پہ بھی، درندوں پہ بھی پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، سفینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کشتی کو بھی سفینہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اور تھا، بعض نے یہ بھی لکھے عبد الرحمن، لیکن زیادہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام جو پکارتے تھے۔ انہوں نے بہت سارا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو سفینہ ہے، یعنی کہ کشتی کی طرح اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو عام لوگوں سے وہ زیادہ بوجھ اٹھاتے تھے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، ان کی کرامت تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سفینے میں بیٹھے ہوئے تھے، سفینہ ٹوٹ گیا تو باقی تو بکھر گئے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفینہ کے ایک پھٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کرتے ہوئے ایک جزیرے میں جا کر اترا۔ جزیرہ ہوتا ہے سمندر میں جگہ جو خالی ہوتی ہے بعض دفعہ، وہاں پہ کنارے لگا، چلو یہاں اترتا ہوں۔ جنگل تھا، جو ہی نیچے اترا تو سامنے جو جھاڑی تھی اس کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہوا، وہ یکدم مجھے اس نے دیکھا تو گھرانے لگا۔ تو میں نے بتایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، صحابی ہوں۔ تو وہ فوراً جو ہے شیر ٹھہر گیا، جو میں بات کر رہا تھا۔ آپ کی عزت تو جانوروں نے کی، پرندوں نے کی، درندوں نے کی، آپ کے صحابہ کی بھی عزت کی، آپ کے صحابہ کا بھی ادب کیا ہے درندوں نے۔ تو جو ہی وہ غرانے لگا، اٹھنے لگا، تو ادھر سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، صحابی ہوں۔ تو وہ فوراً جو ہے آرام، یعنی کہ اس کا غصہ اتر گیا۔ فرماتے ہیں میرے قریب آیا، آ کر چاپلوسی کرنے لگا، میرے جسم سے جسم رگڑنے لگا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ یہ کہہ رہا ہے، لیکن زبان حال سے، چلو زبان قال سے نہیں،
زبان حال سے یہ جو وہ عادات اپنی اطوار کے ساتھ اپنے وہ طور طریقے جو ہے وہ جو اپنا رہا تھا، ان کے سامنے چاپلوسی کر رہا تھا، تو زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں میں نے جنگل سے نکلنا تھا باہر، تو باہر وہ شیر میرے ساتھ چلنے لگا۔ جب میں چلا تو اگر آواز آتی کسی طرف سے، کہیں کھڑبڑ ہوتی، تو فوراً شیر اس طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگر دوسری طرف آواز آتی تو فوراً شیر اس طرف متوجہ ہو جاتا، ادھر دوڑتا۔ تو محسوس میں نے کیا کہ یہ میری چوکیداری میرے ساتھ ساتھ میرا جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہے کہ کوئی چیز مجھے اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس طرح میرے ساتھ اس نے جو ہے وہ سلوک کیا۔ میں جنگل سے باہر نکلا، جب آبادی سامنے آئی تو اس نے کو ہرایا اور کچھ اشارے کیے، تو میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح میں پھر آبادی کی طرف چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت صحابہ کرام نے تو بڑی کی ہے۔ آسمان اور زمین نے ایسا ادب نہیں پہلے دیکھا کہ جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ اور آپ نے تو بتا دیا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، اور جس کے اندر ادب ہوگا اس کے اندر دین ہوگا، وہ دین والا ہوگا۔ جس کے اندر دین ہوگا اس کے اندر ادب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو دین والا ہوگا الدین کلہ ادب، مفہوم یہ نکلتا ہے جو دین والا ہوگا وہ باادب ہوگا، اور جو باادب ہوگا وہ دین والا ہوگا۔ اللہ اس کو دین سکھائیں گے، اللہ اس کو دین کی دولت سے نوازیں گے۔ جیسے رات کو ساتھی بیٹھے ہوئے تو بات ہو رہی تھی کہ بھائی کو پوچھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اہدنا صراط المستقیم، کوئی سوال کر لے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ہم کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ کہ جس نے صراط مستقیم پر چلنا ہو وہ اللہ کے پیاروں کے پیچھے پیچھے چلے، ان کی اتباع اور پیروی کرے۔ اچھا کوئی پوچھے بھائی یہ صراط الذین انعمت علیہم نیک لوگوں کا راستہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ راستہ کیسا ہے، کوئی سوال کرے تو کہیں گے اہدنا صراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور مستقیم جو ہے سیدھا راستہ کیسا، جس میں ٹیڑھ پن بھی نہ ہو، ٹیڑھا بھی نہ ہو، اونچ نیچ بھی نہ ہو، اور محفوظ ہو۔ یوں سمجھو جو حسین ترین بھی ہو، بہترین بھی ہو، محفوظ ترین بھی ہو، یہ صراط مستقیم ہے، جس میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہو۔ تو آدمی نیک لوگوں کے راستے پر جب چلتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، باقی سارے راستے لٹتے ہیں آگے پیچھے۔ اللہ پاک نے ہر نماز میں تقریباً 2 جو فرض کے آخری جو ہیں رکھتے، ان کے علاوہ ہر نماز میں یہ دعا کرنا واجب کر دیا ہے، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھ سے سیدھا راستہ بھی مانگو، اور راستہ کون سا ساتھ بتا دیا، میرے پیاروں کا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آگے کیا فرمایا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، جو ان کی رفاقت جن کو حاصل ہو گئی، ساتھ نصیب ہو گیا، بڑا اچھا اس کو جو ہے ساتھ نصیب ہو گیا۔
اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق